خاص رمضان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک روحانی وجود رکھتا ہے، لوگوں میں صدقہ اور خیرات کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بے حیائی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اپنے گھر کی خواتین کا برڈن کم کریں، کسی بھی لحاظ سے وہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ مہنگائی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل اور اس کا جو امپیکٹ سب کی لائف پہ آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ رمضان کا موقع ہے، لوگ قیمتیں ہیں جتنی مرضی کر لیں، یعنی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بس عید لگنی چاہیے۔ ایک تو گورنمنٹ کو انسپیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرنی چاہیے۔ اگر یہاں پتہ چل جائے نا کہ کل قیامت ہے تو آج جو جائے نماز ہے ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائیں۔ 3 بجے اٹھ کے خواتین جو ہے وہ کچن میں ہوتی ہیں ہماری، ہم بڑی ایزیلی، مجھے نہیں لگتا کبھی مشکل ہوئی ہو کوئی سحری کے لیے۔ السلام علیکم، میں احمد یعقوب ایک بار پھر آپ کو پروگرام تفکر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کی قیمتی آراء کا میں بہت شکر گزار ہوں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے آپ کے چیزوں کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کن ٹاپکس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے سے ہر سال مستفید کرتا ہے اور ہمیں رحمتیں بٹورنے کا ایک بہترین موقع دیتا ہے۔ تو آج ہم اس خاص رمضان کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوشل ایشوز ہیں، خاص طور پہ مہنگائی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل اور اس کا جو امپیکٹ سب کی لائف پہ آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو آج کی ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں۔ جناب، سب سے پہلے جناب محمد مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ امریکن لائسنس اسکول سسٹمز کو رن کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ نوید قاسم صاحب موجود ہیں، جو کہ گرین فیلڈ اسکول سسٹم کو رن کر رہے ہیں۔ اور آپ کے ہر دل عزیز جناب بلال احمد صاحب موجود ہیں، جو کہ خطیب دارالسلام ہیں۔ تو ہم اس ٹاپک کا آغاز اس طرح کریں گے کہ سر، ہمیں یہ بتائیے بلال صاحب کہ رمضان کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی ہماری زندگیوں پہ کیا اہمیت ہے اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احمد بھائی، آپ نے موقع دیا گفتگو کا۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک روحانی وجود رکھتا ہے، یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی نظر آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کو مسجدوں کی رونق بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں میں صدقہ اور خیرات کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح اہتمام رمضان کرتے ہوئے دسترخوان سج جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں اور جو اللہ رب العزت نے اس کو فضائل سے نوازا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ نیکی کی رغبت کرنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اور زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرو، اور اے گناہوں کی طرف جانے والے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر، وہ ایک قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر روزہ بذات خود ایک بہت ہی اسپیشل عبادت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جو ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، دیکھیں نا، سمپل سی بات ہے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، وہ اگر لوگوں سے چھپ کر کچھ کھانا چاہے تو بڑے ایزی ہے، مطلب کھا سکتا ہے، آسانی سے پی سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نے جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے میں اس سے چھپ نہیں سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس بات کی قدر جانتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا نہیں تھا، تو قیامت والے دن روزے کا اجر بھی بطور خاص میں عطا فرماؤں گا۔
باقی بھی اجر اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن باقی کا جو اجر ہے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ ایک نیکی کی 10 گنا 700 گنا اتنے، لیکن روزے کا اجر مینشن کر کے نہیں لکھا جاتا کہ اتنے گنا ہے، وہ اللہ رب العزت بطور خاص اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر قیامت والے دن فرمایا کہ روزے داروں کو پروٹوکول دیا جائے گا، اور وہ پروٹوکول ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ جس کا نام باب الریان رکھ دیا ہے، تو فرمایا کہ روزے داروں کو جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں اس باب الریان سے جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بہت سے فضائل ہیں بنیادی جو رمضان المبارک کو خاص بناتے ہیں۔ صحیح۔ نوید صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان ایک تو رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں شیطان بھی، ابھی بلال صاحب نے کہا، بند ہو جاتا ہے، ہمارا توکل اور بڑھ جانا چاہیے، ہمارا تقویٰ کا لیول بڑھ جانا چاہیے، تو مہنگائی پھر یہ کیوں کر دیتے ہیں سب؟ احمد صاحب، جو رمضان کی اہمیت ہے ہر مسلمان کلمہ گو کے دل میں بے شک ہے، لیکن ہمارے جو کلچرل نارمز ہیں، جو ہمارے ایک سوشل امپیکٹ ہے ہمارے میڈیا کا، اور اس طرح اس کی وجہ سے نا کئی چیزیں رسماً ادا کی جا رہی ہیں۔ یعنی روزہ ہے تو رسماً جی سب رکھ رہے ہیں روزہ، تو اس لیے رکھنا چاہیے، کوئی ایسے مذاق نہ اڑائے۔ وہ عبادت کا جو ایک تصور ہے وہ تھوڑا کئی ذہنوں میں کم ہے۔ بے شک بہت سارے ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی لگن سے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بطور رسم، بطور ریچول جو ہے یہ رمضان جو لوگ سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کہ چلو جی اب صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جی اب یہ رمضان کا موقع ہے تو ہم چیزوں کو جو ہے نا وہ اس کی جو قیمتیں ہیں جتنی مرضی کر لیں، کون سا کسی نے کہ لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانا جو ہے نا وہ بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی موقع آتا ہے، جیسے عید قربان آتی ہے تو وہ بھی ضرورت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ رمضان کی عبادت کے لحاظ سے تصور ضرور قائم رہنا چاہیے کہ یہ بہت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کو ہر معاملے میں، یعنی لین دین میں، کاروبار میں، ہر چیز میں جو ہے نا عبادت کو ذہن میں رکھ کے وہ عمل کیا جائے۔ کسی کو چیز مطلب کہ بیچنی ہے یا کسی سے خریدنی ہے، ایک ہمدردی کا، عبادت کا جذبہ جب ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ہر انسان جو ایک کاروباری انسان ہے وہ بھی سوچے گا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بس عید لگنی چاہیے، عید بس پتہ نہیں دوبارہ آنی ہے یا نہیں۔ اصل میں کاروبار کو بھی لوگ عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اس کا اللہ رب العزت انجام فرمائیں گے، انبیاء کے ساتھ اس کو جمع فرمائیں۔ رمضان میں کاروبار جو ہے اس کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مشرف صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ فیملیز کو رمضان میں کیسے انوالو کرنا چاہیے، بچوں کو کس طریقے سے، ایک انسپریشن ہوتا ہے نا، والدین انسپریشن ہوتے ہیں ان کے لیے، اساتذہ انسپریشن ہوتے ہیں۔ سر میں آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں سر میں کچھ ایڈ کرنا جی پلیز پلیز میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم اگر عوام کو یہ کہتے ہیں نا ڈونٹ ڈو اٹ، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ان کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ایک راستہ ہے جو کیا جا سکتا ہے ارننگ کے لیے، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ کو انسپیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ کرنی چاہیے، تاکہ مہنگائی جو ہے جو آرٹیفیشلی ہم انکریز کرتے ہیں، انفلیشن لیول لے جاتے ہیں، اس کو کم کیا جا سکے۔ اور دوسرا، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو ایسی چیزیں خود مارکیٹ میں فری آف کاسٹ سپلائی کرنے چاہیے، تاکہ جو چیزیں جن کی قلت پیدا کی جا رہی ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو جائے، اور وہ نیکسٹ ٹائم وہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ وہ اس کو سٹور نہیں کریں گے یا پرائسز کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے۔ اگر لوگوں کو صرف منع کریں گے کہ یہ نہ کریں آپ، تو میرے خیال سے وہ کبھی بھی منع نہیں ہوں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم کب سے دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے، ہر سال مہنگائی ہوتی ہے، بڑی عید پہ بھی ہوتی ہے، چھوٹی عید پہ بھی ہوتی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہے، اور ہر سال یہ بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا سلوشن ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تو میں تو اپنے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اور ہم سب لوگ، جیسے رمضان آنے سے کچھ دیر پہلے اگر ہم کچھ
بیسک جو چیزیں ہیں اسپیشلی جسے ہم کہتے ہیں کہ جی گھروں میں پیاز یوز ہوتا ہے, آلو یوز ہوتا ہے, یہ اگر ہم اپنے اپنے لیول پہ کچھ خرید لیں مارکیٹ سے ہول سیل پرائسز میں, اور جب فرسٹ رمضان آئے تو مارکیٹ میں ہم فری آف کاسٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, چاہے جو نیڈی لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ فنڈ میں دے دیں. دیکھیں اس وقت جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو آپ پرائسز جو بھی کر دیں گے ان کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا. ایک ایسا طبقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس چکر میں آگے ویسے ہی پس جاتا ہے, اور اس میں سے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. لیبر ہے ہماری, اکثر وہ روزے نہیں رکھتے, ان کو رکھنے چاہیے. تو یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا, یہ تو ایک اسلامک پوائنٹ سے سر نے بتایا اس کی اہمیت ہے, لیکن ان کے بچے ہیں لیبر کے, وہ ان پہ روزے فرض ہی نہیں ہوتے. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو ڈفرینٹ مسائل کا, بیمار لوگ ہیں نہیں رکھتے, لیکن انفلیشن کے چکر میں وہ بھی پس جاتے ہیں, رمضان کے چکر میں وہ بھی پس جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے. اس کا سلوشن دو اینڈ پہ کیا جا سکتا ہے, ایک گورنمنٹ اینڈ پہ جو گورنمنٹ کرتی ہے اور لوگ کچھ نہیں سمجھتے اس کو, اور دوسرا اینڈ ہے جو عوام اپنے طور پہ اینڈ کر سکتی ہے. دیکھیں بائیکاٹ چیزوں کا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کھانا تو ہے ہم نے, اس کے لیے یہی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ مارکیٹ سے چیزوں کو لیس پرائس پہ اٹھائیں اور مارکیٹ میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اس میں اللہ اجر بھی دے گا, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم پرائسنگ کنٹرول کی طرف بھی آ جائیں گے. احمد بھائی میں مشرف صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں ایک تیسری چیز میں ایڈ مشرف صاحب کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بہت اچھی بات کی. پہلا تو فیکٹر یہ ہے کہ اس کو بیسک جو کنٹرول کر سکتے ہیں نا, سب سے پاورفل جو ہے وہ ہے گورنمنٹ اس کو کرے. اچھا دوسرا آپ نے یہ اچھا دی ہے اپنی رائے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کو مارکیٹ میں فری تقسیم کریں, جس طرح کہ لوگ راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اسے میں. اچھا ایک تیسری چیز بھی ہے, اور وہ ہے کہ جس پہ ہم نوید بھائی نے بھی بات کی ہے, ہم ذرا اس کو تھوڑا سا مزید ایڈریس کر کے اس پہ واضح کرتے ہیں. اور وہ تیسری چیز ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے اندر خوف خدا آ جائے, یعنی بیچنے والے کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف آئے, اور وہ اس مسلمان ہونے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے, اپنا حق ادا کرتے ہوئے, وہ اس بات سے ڈرے کہ میں کوئی ناجائز منافع نہ لوں, یا میں لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤں, یا میں لوگوں کی ضرورت سے جو ہے وہ سٹاک کر کے جو ہے وہ اس طرف نہ جاؤں. یعنی اگر یہ تیسرا فیکٹر بھی خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا, اویئرنیس لوگوں کو ہو جائے, تو اس سے بھی بہت سا جو ہے نا اس کا حل ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز سر میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, اس پہ بھی آپ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں کہ جب سپلائی میں انفلیشن آ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, تو ہم ایز اے سٹیزن ڈیمانڈ بھی تو انکریز کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم یہ ملنی ہے یا نئی چیز ملنی. تو آپ تو اس کو خود فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے مہنگائی کر دی ہے, ہم اس کے خریدار ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی کرونا کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کہ جی پیناڈول جو ہے ایک ٹیبلٹ, ایک نارمل سی ٹیبلٹ تھی, اور اس میں جب سب لوگوں نے دیکھا یہ کہ یہ جی آنے والے دنوں میں یہ شارٹ ہو جائے گی, اس کی شارٹیج آ رہی ہے, تو سب لوگوں نے ضرورت بھی نہیں تھی ایسے ہی اسٹور کر لیا. ہر گھر میں جو ہے وہ میڈیسن کے باکس پڑے ہوئے ہیں, اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ شارٹیج جو ہے وہ میڈیکل سٹورز پہ آ گئی, تو پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو گئی. ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں, پچھلے دنوں وہ جب یہ اناؤنس ہونا تھا کہ جی چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا, تو ایکسپیکٹڈ تھا مغرب کے ٹائم کی چاند نظر آ جائے گا, تو وہ خربوزے جو تھے وہ 200 روپے کلو تھے. ٹھیک ہے, بیچ میں ڈیلے آ گیا, وہ لیٹ ہو گیا کام, وہ پھر 120 پہ آ گئے. اب پھر جب اعلان ہوا 10:30 بجے پھر وہ 200 پہ چلے گئے. تو یہ ایک مضحکہ خیز بھی معاملات ہیں سارے, لیکن یہ المیہ بھی ہے کہ ہم اپنے منافع کو ایک سرٹن لیول پہ نہیں رکھتے, ہم سچویشنلی چلتے ہیں. جی یہ آپ کی بات میں مزید ایڈیشن کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں زیادہ ہے. مطلب اگر آپ آل اوور دا ورلڈ, ایون دے آر نان مسلم کنٹریز, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پرائسز رمضان میں ریڈیوس کر دیتے ہیں. مطلب کہ مسلمانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پرائسز کو کسی نہ کسی لیول پہ کم کر دیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ کنٹری جو ایک اسلام کے نام پہ بنا ہے, ہم پرائسز کو جو ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں کہ اب ضرورت ہے وہ بنے گی. تو جس طرح آپ نے یہ بات کی تو یہ بڑی مشہور بات ہے, خیر ہے تو ایک کہہ لیں جو کی کہ اگر یہاں پتہ چل جائے نا کہ کل قیامت ہے, تو آج جو جائے نواز ہے ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ جائے کہ لوگوں نے کہنا کہ جی توبہ بھی تو کرنی ہے نا ہم نے. تو ایسا سلسلہ کار جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اسے ہمیں بلکہ جو ایک اسلام کے نام پہ ایک مسلمان کنٹری بنا ہے, ہمیں تو بلکہ یہ چاہیے
کہ ہمیں اویئرنیس کے ساتھ ساتھ خوف خدا جو ہے پریکٹیکلی ہماری لائف میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں نالج بہت زیادہ ہے، بھرا پڑا ہے، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنسز نے جو کام کر دکھایا ہے، اور آپ تو خود میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، تو میرے خیال سے بندہ دھنگ رہ گیا کہ یار ایسے جو ڈرافٹ ہیں، ایسی چیزیں جو شاید 10 مائنڈ مل کے بھی لکھ سکتے تھے وہ لکھی جا رہی ہیں. تو لیکن کمی کہاں پہ ہے؟ کمی صرف عمل میں ہے کہ مسلمانوں کے پاس بھی نالج بہت زیادہ ہے لیکن عمل آئی تھنک آپ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی بالکل، میں اس کے 4th ورژن جو ہے اب آ گیا. جی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب میرے خیال سے اس پروگرام میں تو ہمیں نہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملا تو اس کو ڈسکس کریں گے ہم. وہ جو ہے وہ دنیا میں ایک یہ کہہ لیں کہ آج سے اگر آپ 15-20 سال پہلے والا انسان اٹھا کے لے آئیں گے تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ دنیا کہاں پہ چلے گئی ہے سائنٹیفکلی. بالکل. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہم اللہ کی حدوں کو کبھی کراس نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا بلال صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ ایک بیلنس روٹین رمضان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کی جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور آپ نے کام کے جو روزمرہ کی روٹین پہلے چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ کیری کرنا ہوتا ہے، تو پلیز ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. احمد بھائی، اصل میں آپ مشرف صاحب بھی اور نوید صاحب اس بات کو بڑے بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نا انسان کو ایٹومیٹکلی اس کی سوچ سے انرجی مل جاتی ہے. یعنی انسان کی سوچ جو ہے نا وہ اس کے جسم کو انرجی دے دیتی ہے. تو رمضان المبارک کے آتے ہی انسان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسمانی طور پر ایک انرجی فیل ہونے لگ جاتی. وہ بہت سے کام جو وہ دوسرے دنوں میں اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے یا وہ اپنی روٹین کو بوجھ سمجھتا ہے، رمضان المبارک میں وہ بڑے ایزی کر لیتا ہے، جس کی ایک بڑی بہترین مثال سحری ہے. ویسے اگر آپ اور دنوں میں 4 بجے اٹھنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ اتنا ایزی ہوگا آپ کے لیے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، بہت مشکل. لیکن الحمدللہ رمضان المبارک میں 3 بجے اٹھ کے خواتین جو ہے وہ کچن میں ہوتی ہیں ہماری. ہم بڑے ایزیلی، مجھے نہیں لگتا، مشرف صاحب بھی اتفاق کریں گے، نوید صاحب، کہ کبھی مشکل ہوئی ہو کوئی سحری کے لیے. بچے جو ہیں ان کو ذرا مشکل ہوتا ہے اٹھانے میں ادروائز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ذہنی طور پر جو ایک ہم پریپیئر ہیں، تیار ہیں رمضان کے لیے، اس کی وجہ سے ہماری انرجی جو ہے نا وہ بوسٹ ہو جاتی ہے. تو اس وہ انرجی جو ہے وہ ہمیں رمضان کو مینیج کرنے میں بہت زیادہ سہولت فراہم کرتی ہے. تو اس کے لیے روٹین تو دیکھیں ہر انسان کو، بزنس مین ہے اس کی روٹین الگ ہے، جاب ہے، جاب کی نوعیت ہے. اب مشرف صاحب سکول سے ریلیٹڈ ہیں، اب ہم بزنس سے، اب ہم جو ہے وہ ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم اشراق کے بعد سو کے 11-12 بجے بھی اٹھ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے صبح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فجر کے بعد سے ان کی شروع ہو جائے گی. وہی یہ دوپہر کو ان کو ریلیکسیشن مل جائے گی، یہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ یوز کر لیں گے آرام کے لیے. ہاں البتہ ایک بات میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کو اپنی روٹین اس حساب سے ضرور مینیج کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور ہمارے اکابرین، سلف صالحین، محدثین، علماء، ولی اللہ لوگ، ان کی روٹین یہی تھی کہ وہ رمضان میں کوشش کرتے کہ اپنی سارے دیگر کام ختم کر کے صرف قرآن مجید جو ہے نا اس کی تلاوت کو فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھیں. ہمارے فیصل آباد کے اندر بھی اور دیگر شہروں میں بھی دورہ قرآن کروائے جاتے ہیں. آج کل آن لائن کی بڑی سہولت موجود ہے، آن لائن دورہ قرآن، خلاصہ قرآن. تو قرآن کا جو فہم ہے اس کے لیے کوئی ٹائم جو ہے نا وہ مینیج ہمیں ضرور کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور میں سر کی بات کے ساتھ جاؤں گا، یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی آن لائن کلاس لینی اس کا ٹائم ہوتا تھا. اب جب سے ریکارڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اپنے پاس آپ کے ٹائم ہونا چاہیے، آپ جب مرضی اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ڈفرینٹ کورسز جو ہے وہ بالکل کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا نوید صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ فیملی ایک سسٹم میں ہم ماشاءاللہ رہتے ہیں، تو رمضان جب آتا ہے تو ہمیں فیملیز کو میں کیسے ان کو کیسے انوالو کرنا چاہیے سارے معاملے میں؟ فیملیز میں تو یہ ہماری ویسے بڑی ایک گڈ لک ہے کہ ہماری جو مسلمان گھروں کی خواتین ہیں وہ پہلے ہی بڑی اس چیز میں مطلب بہت پریپیئرڈ ہوتی ہیں کہ جی ہم نے رمضان بہت اچھے طریقے سے سرو کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بچوں کو، والدین کو، مرد حضرات کو ان میں اس طرح اتنا انوالو ہونا چاہیے کہ ان کا برڈن کم کریں، اپنے گھر کی خواتین کا برڈن کم کریں، کسی بھی لحاظ سے جو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو شامل کریں مختلف کاموں میں.
سحری کے وقت جو بھی کام کر سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں, یا افطاری کے وقت ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو الگ سے یا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میری تو خدمت ہونی چاہیے بس, اور میں تو نوید صاحب کا مطلب ہے کہ آپ کو پکوڑے بنانے بھی آنے چاہیے. اس سے ریلیشن بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور آپس میں گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے, اور ذرا برڈن کم ہو جاتا ہے. یعنی بچے بھی جو ہے جب انوالو ہوں سارے اس ایکٹیویٹی میں, تو ایک بلکہ لگتا ہے کہ یہ رمضان ہے, رمضان کی ایک ہیپینس سب کو فیل ہوتی ہے. بالکل, یہ میں ان کی بھاب میں ایڈ کروں گا, اسے کہتے ہیں رابطہ یا ربط رکھنا. اور رابطے جتنے اسٹرانگ رہیں گے اتنا فیملیز کے اندر پیار اور محبت جو ہے وہ بڑھے گی. بالکل, دیکھیں اس میں اگر ہمارے بچے بزرگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آپس میں ظاہر ہے بہت ساری لرننگ ملتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ رابطے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور یہ رابطے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے بوڑھے ہونے تک اس کو یاد رہتے ہیں, یادیں بن جاتی ہیں. یعنی ہم دیکھیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو جس طرح سحری ہم کیا کرتے تھے, یا وہ وقت ہمیں یاد ابھی تک, اور وہ میرے خیال سے اب بھی میں سحری کے ٹائم اپنی مدر کی آواز اپنی کانوں میں فیل کرتا ہوں کہ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے سحری کرو, حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے. تو یہ رابطے تھے نا جو جس کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے. بالکل, تو اسی لیے اسی طرح جو ہے میاں بیوی, دیکھیں اگر شوہر جو ہے وہ تھکا آتا ہے تو بیوی جو اس کے پاؤں دباتی ہے, اس کی ٹانگیں دباتی ہے, تو رابطہ ہی ہے نا. یہ رابطے اب ہم نے توڑنے شروع کر دیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب جی ملازم ہیں وہ کام کر لیں گے, اب جی کچن جو ہے وہ ملازموں کے حوالے ہم نے کر دی ہے, تو ہم تو صرف کھانے کی حد تک ان کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی فیملیز دور ہوتی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام تو کلچر ہی فیملی کا کلچر ہے. جب فیملیز دور ہو جائیں گی تو ان میں پھر احساسات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے, اور رابطے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہی سر نے جو بات کی نوید صاحب نے, کہ آپس میں مل جل کے کام کرنے سے جو ہے وہ رابطے بڑھتے ہیں, محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو کھانا بھی مل جل کے جو ہے یہ بھی اس میں بھی ایک بہت بڑا رابطہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, جیسے ابھی بلال بھائی نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ خالصتاً بندے اور اللہ تعالیٰ کے آپس کا تعلق ہے, یہ ایسی عبادت ہے کہ سب سے بہترین وہی, یعنی اللہ اور اس کا بندہ ہی جان سکتا ہے کہ اس کی وہ کتنا حد تک اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے اپنے روزے کے اوپر. اچھا, اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ خالصتاً اللہ اور اس کے بندے کا تعلق ہے, تو ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کو جو قوت برداشت ہے آپ کو کیسے عمل درآمد کرنا چاہیے, آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں ایک بات بڑی سنتا ہوں, مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے روزہ لگ رہا ہے, تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے تو وہ لگنے کا کیا کانسیپٹ ہے, اس بارے میں تھوڑا سا ایسے ہلکا بات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جو مسلمانوں کی کوالٹیز ہیں ان میں صبر کا بہت بڑی تلقین ہے ہمیں, کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والا انسان کبھی بھی واویلا نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس نے صبر کا شاید پہلا جو اس کا ایلیمنٹ ہے میں کہوں گا وہ برداشت ہے. اس نے برداشت کرنی ہے, اور برداشت کو اگر لانگ کر دیا جائے تو یہ صبر میں کیٹیگری میں آ جائے گا. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں وویلا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں بھوک ہے بھی, اگر ہمیں پیاس ہے بھی, دیکھیں یو ہیو ٹو پے ٹو ریسیو اینی تھنگ. آپ کو وداؤٹ اس کی کاسٹ پے کیے آپ کوئی چیز لے نہیں سکتے. ایون وہ دنیا کی سکسیس ہے, ایون وہ آخرت کی سکسیس ہے. تو اللہ خود کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے. تو آزمائش تو آپ کی ایک منٹ پہ چل رہی ہے اگر آپ سوچو تو ہر ایک لمحے میں, ہر ایک ڈیسیجن میں, ہر ایک چیز میں آپ کی آزمائش ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور اب بینگ اے مسلم ہمارے پاس سب سے بڑا ایک ویپن آ جاتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, خیر ہے, اللہ سے توبہ کر لیں گے بعد میں. تو ہمیں ایک بہت بڑی کہہ لیں گناہ کرنے پہ یہ چیز بھی پرووک کرتی ہے کہ ہمیں اللہ نے معاف تو کر ہی دینا ہے. بے شک وہ غفور الرحیم ہے, لیکن اس چیز کو ہمیں اپنے مائنڈ سے جو ہے وہ میرے خیال سے نکالنا چاہیے. بالکل. اس میں سوری میں بات کرتی شاید بلال بھائی اس میں ویریفائی کریں گے. ایک حدیث کا مفہوم میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سب سے بد نصیب وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے. تو کیا یہ ایسی حدیث جو ہے وہ ریفرنس کوئی ہے ایسا؟ اصل میں میرے علم میں یہ تو نہیں کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ہو, لیکن یہ بات درست ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والے کی توبہ نہیں ہوتی. یعنی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ میں گناہ کر لوں اور بعد میں توبہ کر لوں گا, تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ اس کے لیے ہے جس سے غلطی سے, بھول سے
گناہ ہو گیا بعد میں پھر اسے احساس جرم ہوا تو پھر اس نے توبہ کی. یہ بات بالکل درست ہے. صحیح. تو ہم کنکلیوژن کی طرف چلتے ہیں. تو بلال صاحب ہمیں اس بارے میں کنکلیوڈ کریں کہ ایک یہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ بھوک پیاس ہر چیز برداشت کرتے ہیں, اپنے عمل کو اپنے احساسات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو اس کے بہت سارے انسینٹیوز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو آج ہمیں آپ وہ انسینٹیوز کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اور زیادہ. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اللہ رب العزت 2 خوشیاں عطا کرتا ہے. ایک خوشی اس وقت اسے ملتی ہے کہ جس وقت وہ روزے کو افطار کرتا ہے, تو جو اس کی پیاس اور بھوک ختم ہوتی ہے تو انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اسے اس وقت اللہ رب العزت عطا کریں گے جب قیامت والے دن اللہ رب العزت سے وہ ملاقات کرے گا, اور اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے تمہارے لیے, دنیا میں بھی ڈھال ہے اور آخرت میں بھی ڈھال ہے. دنیا میں کس چیز سے ڈھال ہے؟ دنیا میں یہ گناہوں سے ڈھال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے, جیسا کہ عام دنوں میں انسان بحث و تکرار کر لیتا ہے, کسی سے پالیٹکس پہ گفتگو کر لی, ریلیجن گفتگو کر لی, لیکن رمضان میں اگر کوئی بندہ زیادہ بحث و تکرار کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس کو کہو کہ بھئی میرا روزہ ہے, میں تم سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا, کیونکہ کہیں وہ بحث لڑائی اور پھر لڑائی سے بد کلامی تک نہ پہنچ جائے. تو آخرت میں یہ روزہ کیسے ڈھال ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں یہ روزہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا. تو یہ بہت سے ایسے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بیان کیے ہیں. ایک لمبی حدیث ہے, وہ اس کا آخری میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے روزے رکھا کرو, کیونکہ میں نے روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہو. پھر بے حیائی, فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے آگے بہترین ڈھال روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا تھا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ جس میں طاقت ہو وہ چاہیے کہ وہ جلد از جلد نکاح کرے. جو نکاح نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ اس کی نظر کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. تو روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20, 13, 14 اور 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہفتے میں 2 روزے, سوموار اور جمعرات کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رکھا کرتے. اس کے علاوہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, یعنی رمضان سے پہلے شعبان میں مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. تو روزہ جو ہے یہ ایک روحانی عبادت ہے جو انسان کو جسمانی طور پر بھی ہمارے لیے مفید ہے. دیکھیں نا, میں بات زیادہ لمبی ہو گئی. احمد بھائی, مشرف صاحب اس بات کو نبی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی, ایک بچہ ہے نا, اگر ہم اس کو کہیں نا بھی تم نے کھانا پینا نہیں ہے, تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر وہی ڈاکٹر کہے کہ آپ نے ایک دن کے لیے یا ایک ہفتے کے لیے یہ چیزیں نہیں کھانی, تو ہم کبھی نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے فائدے کی بات کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہماری جسمانی ساخت کو جانتا ہے, یہ ہمارے پتہ ہے اس کو کہ ہمارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو خالق ہے اس جسم کا, اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. تو اس نے اگر ہمیں 1 مہینے کے لیے بھوکا پیاسا رکھا ہے تو اس میں روحانی نہیں جسمانی فائدہ بھی یقیناً ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر کھانے پینے کے لیے روک, یعنی جسم کی زکوٰۃ. ہاں, مطلب وہ ایک جملہ ہے جسم کی زکوٰۃ. تو یہ اور ایڈ کروں گا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹریننگ ہے ہماری, 1 منتھ ٹریننگ ہے, اور اس میں ہاؤ ٹو اسپینڈ 11 منتھ, ہم اگلے 11 مہینے کیسے گزاریں گے. جب 1 مہینے ہم ظاہرہ کوشش کریں گے 1 مہینے میں کہ جی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے جو ہے وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے روزے کی حالت میں, تو وہ پورے سال کے لیے ہماری جو ہے وہ ٹریننگ کا حصہ بن جائے گا. اور اس کے بعد جب وہ اثرات ختم ہونے لگیں گے تو اگلا رمضان پھر آ جائے گا اس میں. تو بہت اچھی بات, یہ ایک ٹریننگ بھی ہے ہماری. قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ روزہ ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون, تاکہ یہ تمہارے اندر پرہیزگاری, مستقل پرہیزگاری پیدا کر دے. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے
مستفید کیا. اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنی سوسائٹی کا بہت خیال رکھیں. رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں. اپنے میزبان احمد یعقوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.